یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، پھر آپ اسلام، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ تقوی کی روش اختیار نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مومنانہ روش کی بجائے منافقانہ روش اختیار کریں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ منافق کا سینہ اسلام کے لیے، اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ، صحابہ کرام 300 بظاہر غزوہ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کی یہ جنگ سمجھ میں آئی نہیں رہی تھی، چھوڑ کے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آئی۔ شرح صدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے درس کا موضوع شرح صدر ہے۔ شرح صدر کا مطلب سینہ کھل جانا، سینہ کھل جانا مطلب ایک بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ اور دیکھیں، ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ دنیا میں انسان، یعنی ہمارا دنیا میں یہ ایک معمول ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ ہم کام نہیں کرتے، جو سمجھ میں ہماری، یہ ایک عام سادہ سی بات ہے، جو کام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک مکان کی تلاش ہے، تو دسیوں مکانات آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، آپ جائزہ لیتے ہیں، تو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مکان تو آپ نہیں خریدیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، مختلف ورائٹیز ہیں، گروسری سٹور پہ جاتے ہیں، مختلف چاول خرید رہے ہیں آپ، تو مختلف چاول آپ کو اقسام دکھائی جاتی ہیں، تو جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہی لیں گے آپ۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا رہے ہیں، اس کے لیے اسکول کا انتخاب کر رہے ہیں، تو مختلف آپ لوگوں سے پوچھیں گے، خود دیکھیں گے، تو جو اسکول آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں پہ آپ اپنے بچے کو داخلہ نہیں دلوائیں گے، اگرچہ وہ آپ کے بچے کو مفت تعلیم ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ مہنگے اسکول میں، اچھے اسکول میں اپنے حساب سے، تو جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے وہی کام آپ کرتے ہیں۔ یا ایک بازار میں آپ بھوک لگی ہے، ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں مینیو کارڈ ہے، تو دسیوں اقسام کے وہاں مینیو کارڈ میں، تو آپ کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی کھانا آپ منگواتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ہر جگہ یہی قانون یعنی ہے، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ کرتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ نہیں کرتے۔ داڑھی رکھنا مردوں کے لیے، داڑھی رکھنا مسلمان مردوں کے لیے، داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت رسول بھی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو داڑھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مطلب آپ اس میں چوائس ہو، چوائس نہیں ہے آپ کے لیے، حکم ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو پھر آپ داڑھی نہیں رکھیں گے۔ ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں، سود حرام ہے، قرآن واضح ہے، پاکستان کو بنے آج 76 سال ہو رہے ہیں تقریباً، جتنے بھی ہیں، لیکن سود اللہ سے جنگ ہے، حرام ہے، لینا دینا اس کا لین دین حرام ہے، لیکن سود کو چھوڑنا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا پاکستانی قوم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح لگا لیں ہر ایک کام۔ گھر میں خاتون خانہ ہے، اس کا یعنی خاتون خانہ جو ہے
حاکم جو ہے گھر کا، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو لگایا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، بہرحال جو بھی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، حاکم ہے، قوامون علی النساء. اب عورت کو عاجزی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، حکم ماننے کا. قانتات عابدات، اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کی، لیکن یہ مومن عورتیں یہ سب کچھ پڑھتی ہیں، اور لیکن نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ان کو شوہر کی اطاعت، اپنا حکم چلاتی ہیں. ایک عام بات ہے، دیکھیں انسان ہے نا، مرد ہو یا عورت، وہ کہے میرا حکم چلے گا، میری مرضی. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مرد کو کہ عاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں سے، اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرو. لیکن مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو میری مرضی چلنی چاہیے. تو وہ ایک متکبرانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتا ہے اور اس پر دھونس جماتا ہے. بعض اوقات مختلف قسم کے شوہر حضرات ہوتے ہیں، گالم گلوچ، ہاتھ اٹھانا، مار پیٹ، یہ ہے معاشرے میں، مردوں میں بھی ہے یہ بات. اچھا دیکھیں، یہ ساری میں نے اتنی بات کی ہے. اللہ کا حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کا دین بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نہ آخرت کے لیے ہم، دیکھیں یہ عام بات ہے، شرح صدر میرا موضوع ہے. اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ نوٹ کرا دوں کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں، اور خیر خواہی جو ہے میرا مقصد ہے، ایک اچھی بات آپ کو پہنچا دوں. یہ بات نوٹ کر لیں. پر دین ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. توحید، رسالت، آخرت، دین کی ایک میں بات کہتا ہوں چیلنج کے طور پہ، ہماری سمجھ میں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ختم بات. پورا قرآن بھرا ہوا ہے بھیا، احکامات ہیں، ترغیبات ہیں، ڈراوا ہے. کوئی چیز ہم دوزخ کے ڈراوے ہیں کہ نہیں؟ الم یاتکم نذیر، رسول نے ڈرایا ہے ہمیں، کوئی ہمیں وہ فرق نہیں پڑتا. پورا دیکھیں کہ میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، ہوش و حواس میں، چیلنج کے طور پہ، دعوے کے طور پہ. دین ہم نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، ختم بات. تو دنیا کے لیے ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے، دنیا ہماری سمجھ میں آتی ہے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، 5 ارب ہیں، یہ پلاٹ ہے، یہ کارنر پلاٹ ہے، یہ کمرشل پلاٹ ہے، یہ ہے، یہ ڈی ایچ اے میں گھر ہے، یہ بحریہ ٹاؤن میں گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں. یہ نوکری اچھی ہے، یہ ایسا کاروبار اچھا ہے. ہم دیکھتے ہیں مطلب وہ تو میں نے آپ کو بات ختم کر دی. دنیا ہماری سمجھ میں آتی ہے، دنیا کو ہم نے قبول کر لیا ہے. ہمارا سینہ، ہم نے، چونکہ دیکھیں جملہ کیا ہے، چونکہ ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، چونکہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اب ہماری سمجھ میں دنیا، لم یرد الا الحیات الدنیا. دیکھیں یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائے، تھوڑا ٹھہر جائے. دنیا کا دھوکہ کھا لیا آپ نے، یا آپ نے دنیا کی متاع دنیا کو یا دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا، اب دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح دین کا اگر ظاہر آپ لے لیں تو پھر دین کی روح جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. پھر آپ دین کے ظاہر میں جھگڑے کریں گے. بہت سے لوگ ہیں نماز کا طریقے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، مختلف، ایک حدیث پیش کر رہا ہے، دوسرا دوسری حدیث پیش کر رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اختلاف کی، لیکن ہم پھر دین، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اپنے عقیدے کے پیچھے
امام کے پیچھے نماز پڑھو، دوسری عقیدے کے پیچھے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب ہماری سمجھ میں اختلافات سمجھ میں آتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک اور وہ ہے، دین کو ہم کسی بھی سطح پر، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، دین کو نہیں سمجھا جا رہا۔ علماء ہیں وہ اختلاف میں پڑ گئے، ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اپنے آپ کو حق کہتا ہے، دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے، اسی پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ دین فرقواریت کو فروغ مل رہا ہے اور اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو جھوٹا اور باطل سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تو چھوڑ دیں ابھی موضوع، میں شرح صدر کی بات کروں۔ میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ، یعنی قرآن میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ابھی میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، اور دوسرا وہ جن کا سینہ، جن کے دل سخت ہو گئے، جن کے دل نرم ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک وہ جن کے دل نرم ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک کی آیت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرا، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا دیکھیں، مضمون بہت ہی واضح ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا میں 8 ارب یا جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا دل یا تو نرم ہے یا تو سخت ہے، یا تو ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، یا ان کے دل سخت ہے۔ بس دو لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میرا اور کوئی ارادہ اور یہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں، اپنا اندازہ خود لگائیں۔ استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، مفتی سے نہ پوچھیں کہ بھئی یہ افضال جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری روش کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، مشرکانہ ہے۔ مفتی سے جا کے نہ پوچھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن پڑھیں۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں، واضح الفاظ ہیں، سمجھنے کے لیے آسان ہے قرآن۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو خود دیکھیں، قرآن کی آیت کو دیکھیں، پھر اپنی حالت کو دیکھ لیں، اور پھر میری باتوں کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، مسلم مجرم، مومن فاسق، کالے سیاہ۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کا چہرہ سفید ہے، جن کے چہرے کالے ہیں، دو مختلف قسم، جو ہدایت پہ ہیں، جو گمراہی پہ ہیں۔ دیکھیں الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہے۔ اگر آپ کے دیکھیں، میں بات کو تھوڑا آگے بڑھا، اگر آپ کا سینہ، اگر آپ اسلام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، تو پھر آپ کی منزل اللہ ہے۔ علامات میں بیان کروں، آپ کی منزل اللہ ہے، اللہ کو مقصود حیات بنا لیا اپنے، آخرت جزائے اعمال پر بالکل آپ کا یقین آ گیا ہے، اور دوزخ کے عذابات سے آپ ڈرتے ہیں، خوف ہے آپ کا، رب کے عذاب کا خوف ہے، اور رب کی نعمتوں کا لالچ ہے، طلب ہے۔ ہاں مجھے جنت چاہیے، نہیں مجھے دوزخ نہیں چاہیے، یہ آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات واضح ہے، شرح صدر
اچھا دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو بھی سن لیں ذرا. یا تو دنیا کے لیے دنیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے. آپ کا رخ بھی اب دنیا کی طرف ہے. آپ کی تمام دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے. اللہ. تو اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیوں بس دیکھیں، میں یہ اس میں زیادہ بحث و تمیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بات اتنی پیچیدہ بھی نہیں، شرح صدر کی بات ہے. اگر دنیا آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا. آپ کا مدعا دنیا ہوگا. دین، قرآن کی ہدایت، اللہ کی ہدایت آپ کے لیے غیر ضروری ہوگی. صدیاں ہو گئی بھیا، پوری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. شرح صدر. تو دیکھیں، یہ باتیں بالکل سادی ہیں، باتیں آسان ہیں. جن کو دین، جن کو اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، جن کو رسول کی دعوت سمجھ میں آ گئی ہے، انہوں نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. اللہ کو اپنے عمل سے لبیک کہہ دیا ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک خیرخواہی کی بات ہے، آپ سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اپنے اوپر رحم کریں، بس اپنے اوپر رحم کریں. قُوا انفسکم واہلیکم نارا. دنیا اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر تو آپ جائیں گے آگ میں. اگر آخرت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. دیکھیں، دونوں باتیں کہہ رہا ہوں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر دنیا آپ کی سمجھ میں آ گئی اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے پھر بھی آپ پرواہ نہ کریں. امتی ہیں اور جنتی ہیں اور شفاعت ہے اور بخش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، جو حقیقت ہے وہ ہے. اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرکانہ روش اگر آپ نے اختیار کر لی، وہ کب کریں گے آپ؟ کہ جب اسلام آپ کی سمجھ میں نہ آئے، پھر روش مشرکانہ ہوگی. پھر کلمہ طیبہ سے حقیقی طور پہ آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. میں فیس بک سے وابستہ ہوں. یہ نیم حکیم اور یہ جو مردانہ دوائیاں بیچ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں بعضوں کی، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پہلے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہ یہ دوائی، حکیم لمبی داڑھی ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے اور یقین دلا رہا ہے کہ میری دوائی کھاؤ، اتنے 1000 روپے کی ہے تم. اور اتنی بے شرمی سے باتیں کرتے ہیں گویا کہ لوگوں کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کلمہ طیبہ، کلمہ پڑھ کے اللہ کی قسم کھا کے لوگوں کو مردانہ دوائیاں بیچ رہے ہیں. شرعی داڑھی ہے اور لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور اس کے باوجود یہ نہیں. سب میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بس کیا یہ وہ ہے، طریقہ کار ہے. خیر دیکھیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ کا سینہ کس کے لیے کھل گیا ہے؟ اچھا چلیں، اب میں آپ کو جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کو سورہ زمر کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. شرح صدر جو ہے، ایک بات میں بنیادی طور پہ کر لوں، یہ شرح صدر لازمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اللہ کی جو اصطلاح ہے شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے پھر آپ اسلام، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ تقوی کی روش اختیار نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا.
آپ مومنانہ روش کی بجائے منافقانہ روش اختیار کریں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ منافق کا سینہ اسلام کے لیے، اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ، صحابہ کرام 300 بظاہر غزوہ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کی یہ جنگ سمجھ میں آئی نہیں رہی تھی، چھوڑ کے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آئی۔ شرح صدر جناب، صحابہ کرام بظاہر ظاہر ہے وہ لوگ صحابہ کرام کہلانے کے فہرست میں آ رہے تھے، مدینے کے منافق کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں، مطلب بظاہر، کیونکہ اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے، قانون ہے، تو ایسا گروہ موجود میں آ گیا تھا ہماری طرح، ہم ان سے زیادہ منافق ہیں، لیکن وہ جو مدینے کے منافق تھے ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا، قبول کر لیا تھا۔ ہم بھی مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہندو نہیں کہہ سکتے، سکھ نہیں کہہ سکتے، یہودی نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہم قادیانی کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم فخر سے قادیانی، ہمارے شہر میں بھی قادیانیوں کے خاندان ہیں، ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں تو قادیانی تھے، ابھی جو پیدا ہوئے ہیں قادیانی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، کوئی شخص بھی اپنے دین پر سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہا۔ اب جو ان کا جھوٹا پیغمبر ہے قادیانیوں کا، اتنی خرافات اس نے بکی ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے، اور پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جہالت ہے نا۔ تو اسی طرح دیکھیں مدینے کے جو منافقین تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، ان منافقوں سے جب کہا جاتا کہ بھئی مخلص مومنوں کی طرح تم ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کی آیت ہے بھیا، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ مراد ان کی مخلص مومن تھے، انہوں نے تو سارے دنیا کے مفاد کو ایک داؤ پہ بیچ دیا ہے، اور وہ جنت پہ۔ ہمارا بھی نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے، دنیا کو ہم نے خرید دیا ہے، آخرت کو ہم نے خیر آباد کر دیا ہے۔ بہت بری بات ہے، اس پر سوچیں ذرا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بارہ شرح صدر، اس پہ آپ غور کیجیے۔ ہمارا دیکھیں آج کے پوری مسلم امت کو مخاطب کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات ہے۔ دیکھیں مسلمان غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، کیونکہ یہ مومن نہیں ہے، اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پاکستان کا لگا لیں بھیا، لاکھوں لوگ جو ہے اپنا گھر بار، ماں باپ، بھائی بہن چھوڑ کے چلے گئے ہیں انگریزوں کے پاس، وہاں پیسہ کمائیں گے، وہاں پیسہ زیادہ ہے، تو پیسہ سمجھ میں آتا ہے، پیسے کے لیے قربانی ہے۔ آج دیکھیں، چھوڑ دیں ان کو بھی، چھوڑ دیں جو باہر گئے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا جو سوئی ہے ذاتی مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے دنیا کے مفاد پر، مجھے کیا ملے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا، تو اسی لیے تو مطلب ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دین تو کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ تم قربان کرنی ہوگی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کی تو محبوب چیز ہمارے لیے خواہشات نفس ہے بھیا۔ آپ نے میں کو اپنی اہمیت دے دی ہے، پھر تو آگے تفصیلات ہیں، میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اور یہ بچہ ہے، اور یہ بیوی، زن، زر، زمین، یہ ہمارے سارے
دیکھیں ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تو اس کو آپ دیکھیں. اچھا دیکھیں، میں یہ آیت آپ کو پڑھ دوں، اس پہ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بھی بات کروں گا، لیکن یہ آیت آپ پڑھ لیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، ایک نور، روشنی. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. قاسیت قلوبہم، دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت سے. اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو میں نے ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، آگے بھی مضمون ہے لیکن ابھی میں فی الحال اسی پر بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس آیت کو دیکھ لیں. میں آیت نمبر سورہ نمبر 39 ہے، سورہ کا نام سورہ زمر ہے، آیت نمبر ہے 22، کھول کے دیکھ لیں. اچھا اس ایک آیت میں یا تو آپ گمراہ ہیں اور یا آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اگر آپ کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے تو آپ گمراہ ہیں، بس سادی سی بات ہے. ضلال مبین ہے، ایک طرف تو واضح گمراہی ہے. دیکھیں بالکل سادی سی بات ہے، یا تو آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے یا آپ گمراہی میں ہیں. جو گمراہ لوگ ہیں ان کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے تنگ ہے. وہ دوسری آیت ہے، میں یعنی دوسری جگہ پڑھ کے سناؤں گا. یا تو آپ کا سینہ تنگ ہے یا آپ کا سینہ جو ہے کھلا ہوا ہے، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. اب آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں. اللہ جو فرما رہا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو آپ ذرا سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے زندگی بے ہوشی میں گزار دی تو بہت خطرناک انجام ہے، بہت خطرے کی بات ہے، بہت یقینی خطرہ ہے، بس تباہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، یہی آیت نمبر 22 ہے کہ آپ کے لیے تباہی ہے، تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.